یہ اسلام ہم کو یہ لگتا ہے کہ بڑی آسانی سے ہم تک پہنچا ہے، نہ صاحب۔ مسلمان کے بچے آج اس طریقے سے سمجھ لیے کہ جس طریقے سے باپ کی وراثت بچوں کی ملتی ہے ویسے اسلام مل چکا ہے، یہ ہماری فکر بن چکی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ اسلام اتنی مشقتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے کہ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام اس طریقے سے نہیں آیا کہ باپ کی جائیداد بیٹے کو وراثت میں مل جائے، صاحب بڑی مشقت کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ کبھی تاریخ کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کرنا، تب آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ اسلام کتنی مشقت کے ساتھ اب تک پہنچا ہے۔ اس میں بزرگان دین کی کتنی بڑی محنتیں ہیں، کتنی قربانیاں موجود ہیں۔ آپ تاریخ پلٹیے، یہ اسلام بڑی مشقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین پہ میرے آقا کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی گئی ہیں، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ میدان احد میں آقا کریم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ کے کچے کلیجے کو چبایا گیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ میرے آقا کے شہید صحابی کو آپ کے شولوں میں ڈالا گیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت بلال کو آپ کے شولوں پہ لٹایا گیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت خباب کو آپ کے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آپ کے شولوں میں ڈالا گیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنی مشقتوں کے بعد پہنچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت کا تاج پہنا ہے اور مدینے مکے کی گلیوں سے کیسر و کسرا کے محلات پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے خلافت کے تاج کو پہن کر مکے مدینے کی گلیوں سے نکل کے مصر کے محلات پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت امام حسن نے زہر کے پیالے کو پیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ آقا حسین نے میدان کربلا میں عباس کے بازو کو دیے ہیں، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ آنا محمد کے بچپن کو لٹایا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چھدایا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اپنے گھر کی شہزادیوں کے چادر کو چھنایا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت سکینہ نے پیاس کو برداشت کیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ آقا حسین نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو قربان کیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اور جیسا بہادر کو قربان کیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اور آقا حسین خود جامع شہادت نوش فرمائے ہیں، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے بغداد کی گلیوں میں روغن غذائیں نہیں بلکہ سوکھے پتے کھا کے اسلام کے پیغام کو عام کیا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اور ملک ہندوستان کی سرزمین پہ سرکار غریب نواز نے منصوبے کو ناکام کیا ہے اور جوگی جیپال کے جنتر منتر کا خاتمہ کیا ہے، اور جوگی جیپال کے جنتر منتر کا خاتمہ کیا ہے، اور آمنہ کے لال کی محبت کو ہمارے سینوں میں ڈالا ہے، تب جا کے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اور جب کفر والوں نے ہمارے عقیدے پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تب بریلی کے رضا نے ٹوٹے چٹائی پر بیٹھ کر یہ کہہ کے ہمارے عقیدے کی حفاظت کیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، عظمت اولیاء کاملین، مسلکی اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے زندہ باد زندہ باد۔ میں بات کہہ رہا تھا آخری حضور ریاض ملت، جی بہت اچھا نظام ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا پیغام ہے، زندہ باد زندہ باد۔ حضور ریاض ملت ایک گاؤں کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، جی آج ان کے شاگرد جانے کہاں کہاں پڑھا رہے ہیں، اور جو حضور ریاض ملت کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کیے ہیں
میں بتا دوں وہ کوئی فیل ہو کر اپنے دفتر میں نہیں بیٹھے، بہت اچھا، بلکہ ممبر کی زینت بن کے ملک ہندوستان کا سفر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور ریاض ملت